وہ ایک ایسا مذہب کا رواج دے رہا تھا کہ جس میں ظلم بھی ہے، لوگوں کے اوپر اتیاچار بھی کرو، ظلم بھی کرو، لوگوں کا مال بھی لوٹو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو۔ تو امام حسین اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ امام حسین کون ہیں، وہ از حسین کی شخصیت کیا ہے۔ یہ ویڈیو ہر ایک انسان کے لیے ہے اور بہت ہی آسان لفظوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مقام اور ان کی زندگی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جسے بچے سے بچہ بھی سمجھ سکے اور بڑے سے بڑا بھی۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں جناب ابو طالب، ان کے بیٹے ہیں اور حضرت علی، اور آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات کا جو ہے ان شادی کروائی، نکاح میں دی، اور ان سے جو اولاد ہوئی ہے، ایک امام حسن ان کو کہتے ہیں، حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ بڑے بیٹے ہیں۔ دوسرے بیٹے ہیں حضرت علی کے حسین، یہ حسن سے چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے لیے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور حضور نے بھی ان کی تربیت فرمائی۔ جب حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، یعنی جب حضرت علی کے پاس اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس آ جاتا ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی کے پاس آتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی حکمرانی میں آتے ہیں تو اس وقت ارد گرد سے ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں شام سے بھی ایک بغاوت شروع ہوتی ہے جو کہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں وہاں پر، ان کا نام ہے معاویہ۔ یہ حضرت علی کے خلاف آ جاتے ہیں اور حضرت علی اور معاویہ کا آپس میں اس میں جنگیں ہوتی ہیں، اسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ صفین کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہم الگ سمجھیں گے اس کو۔ یہاں پر مختصر طور پر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر بات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن جب حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ امام حسن کے پاس آتا ہے، اور وہ شورا جو حضرت علی کو یا اسلام کے اندر وہ شورا ایک کمیٹی ہے کہ جو کسی کو خلیفہ بناتی، تو وہ خلیفہ کا جو انتخاب کرتی، انہوں نے امام حسن کا انتخاب کیا۔ تو امام حسن کی بھی پھر شہادت ہو جاتی ہے اور انہیں لوگ زہر بھرا ہوا جو ہے وہ خنجر ایک خارجی ان کو شہید کر دیتا ہے، اور اس میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ شامیوں میں ہی سے ہی ایک بندہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر امام حسن کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، اقتدار جو ہے وہ شامیوں کے پاس آتا ہے، حضرت معاویہ کے پاس، اور جب معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو معاویہ اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو یعنی یزید کو حکمران بنا دیتے ہیں، اور یہ روش پہلے نہیں رہی ہے، یعنی نہ ابو بکر صدیق نے ایسا کیا، نہ حضرت عمر نے، نہ عثمان نے، نہ حضرت علی نے، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اس طرح کریں، مگر وہ ایک نئی بدعت ایجاد ہو جاتی ہے اور یزید جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے۔ جب یزید حکمران بن جاتا ہے تو یزید کے لیے سب سے بیعت لی جاتی ہے۔ معاویہ بھی اپنی زندگی میں یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ مدینہ کے، مکہ کے، حضرت حسین بھی بیعت کر لیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور وہ بیعت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا حاکم مان لینا، اپنا ایک سردار مان لینا، اپنی حکومت کا پریزیڈنٹ کہہ لیں اسے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر جب یزید کے پاس حکمرانی آتی تو یزید کہتا ہے جس طرح بھی ہو زبردستی حضرت حسین کی بیعت ان سے میری بیعت منوائی جائے۔ اور پھر وہ یزید کا جب دور آتا ہے تو وہ پھر اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ عام لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، پوری رعایا کے اوپر، سب عوام ان سے تنگ ہوتی ہے، اور لوگوں کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں صرف اور صرف اپنی عیاشی کے لیے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ عوام کو بچانے کے لیے انہیں کوفہ سے، جو کہ عراق کے اندر ایک بڑا سٹی ہے، کوفہ اس وقت میں بھی بڑا مشہور تھا، اور ایک تھا بصرہ، تو کوفہ کے اندر بہت سارے لوگ وہ حضرت حسین کو بلاتے ہیں، اور چونکہ کوفہ وہ حضرت حسین کے والد یعنی حضرت علی کا ایک کیپٹل رہ چکا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کے چاہنے والے تھے، تو بلاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم مل کر یزید کے خلاف اور ان کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے اپنے ایک سفیر کو بھیجتے ہیں، مسلم بن عقیل کو، انہیں یزیدی لشکر جو ہے یزید شہید کر دیتا ہے، اور اتنی دردناک طریقے سے شہید کرتا ہے ان کو کہ قتل کرنے کے بعد اوپر سے چھت سے انہیں مینارے سے پھینک دیا جاتا ہے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور مسلم بن عقیل کے جو گھرانہ ہے وہ پھر وہاں سے چھوڑ کر یہاں ہندوستان آ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں لاہور میں ایک مزار ہے بی بی پاک دامن کا، یہ بھی انہی کے گھرانے سے منسوب ہے۔ بہرحال تو حضرت حسین چونکہ نکل چکے ہوتے ہیں اور حج کو چھوڑ کر، حج کا موسم ہے لیکن حج کو چھوڑ کر نکل گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، انسانوں کو ظلم سے بچانا یہ ایک بہت بڑا ثواب کا اور بہت بڑا عظیم کام ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے چلتے ہیں۔ لڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا اور کہ حضرت حسین جو ہے وہ کوئی لشکر لے کے آ رہے ہیں، بلکہ وہ پرامن پیسفل انداز میں مدینہ سے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں مختلف علاقوں سے، اس پورے صحرا کو کور کرتے ہوئے کربلا کے اندر ایک زمین ہے، وہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اونٹنی خود بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، تو آپ پھر وہیں پر اپنا خیمے لگا دیتے ہیں۔ وہاں پر یزید کو معلوم ہو چکا ہے کہ امام حسین یہاں پر آ گئے ہیں، اور یزید امام حسین کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ وہ اس لیے خطرہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حسین ہی اس وقت کہ لوگ ان کی پیروی کریں گے، اسے اپنے اقتدار کا بہت بڑا ڈر ہے، اور وہ سمجھتا ہے اگر میں نے ان کی زبان کو بند نہ کی یا انہیں اپنے راستے سے نہ ہٹایا تو میں آگے پھر اپنی حکومت نہیں کر سکتا ہوں، جو ظلم میں نے مچایا وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یزید یوں سمجھے ایک راکشس کا کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے تاریخ اسلام کے اندر، تو یعنی دنیا کا کوئی بڑا شیطان ہوگا تو وہ یزید کی شکل کا ہے۔ تو یزید اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ کچھ بھی کر لو، حسین کو کوفہ نہیں پہنچنے دینا، کیونکہ کوفہ پہنچ گئے پھر تو عوام ان کے ساتھ ہوگی، اور کوفہ میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ پھر امام حسین کو وہاں پر اس زمین کے اندر آپ کے ساتھ 72 لوگ ہوتے ہیں، انہیں وہاں پر قید یعنی یوں سمجھ لیں محاصرہ کر لیا جاتا ہے، اور آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی، آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو وہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور امام حسین کو بھی وہاں پہ بالآخر شہادت مل جاتی ہے۔ ایک فرد ان میں بچتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین، ان کا نام بھی علی ہے، حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام بھی علی اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ وہ بچ جاتے ہیں، وہ اس لیے بچتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں اور دوسرا وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ خیمے سے باہر نہیں نکل پاتے، تو وہ پروردگار کی قدرت یہ ہے کہ انہی سے پھر آگے پورا یہ جو ہم سید کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں، یہ انہی سے پھر آگے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس جنگ کے اندر، یہ جو کربلا میں ہوتی ہے، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین آپ دیکھیں نا 72 ہیں افراد ہیں، اور سامنے جو ہے وہ ہزاروں کا لشکر ہے، اور ان کے پاس ہر طرح سے طاقت موجود ہے، تو امام حسین کو بڑی مظلومیت کے ساتھ وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے میں اگر ہم غور کریں تو اصل مقصد جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین کوئی سمجھدار انسان نہیں تھے، انہوں نے کیا کر دیا، اور یہ ایک بڑی اس طرح کی بات تھی، کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کو ایسا نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پر وغیرہ وغیرہ، لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اس پہ غور کریں تو اگر امام حسین اس زمانے میں اگر نہ آتے تو ہمیں سچائی ہی معلوم نہ ہوتی، آج ہم جھوٹ کی پرورش کر رہے ہوتے، جھوٹ کی پوجا کر رہے ہوتے، کیونکہ جو یزید جس اسلام کو پروموٹ کر رہا تھا یا جس اسلام کو وہ دنیا کے سامنے لا رہا تھا، وہ ایک ظلم کا، نفرت کا، انتہا پسندی کا اور شیطانیت کا
ایک یوں سمجھ لیں ایک چہرہ پیش کر رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے نافرمانی کے ساتھ ہی وہ ایک ایسا مذہب کا رواج دے رہا تھا کہ جس میں ظلم بھی ہے، لوگوں کے اوپر اتیاچار بھی کرو، ظلم بھی کرو، لوگوں کا مال بھی لوٹو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو۔ تو امام حسین اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ اسلام نہیں چلے گا کہ آپ شیطان کو بھی خوش کرتے اور کہو کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ تو امام حسین اس کے خلاف آتے ہیں اور انسانیت کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ امام حسین کی جو قربانی ہے یا امام حسین کا جو نام ہے وہ تمام مذاہب کے اندر وہ ایک بڑا ہی رسپیکٹفل اور عزت دار اور محبت کرتے ہیں دنیا بھر کے انسان، کیونکہ امام حسین مظلوموں کے امام ہیں، انسانیت کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے خط یہاں ہندوستان کی طرف بھیجا تھا اور یہاں کے راجا نے اس وقت امام حسین کی مدد کے لیے برہمن کی ایک فوج بھیجی تھی کہ جو وہاں پر کربلا میں پہنچ نہ سکی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچی تھی اور وہاں پہ وہ اسی جنگ میں مارے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لوگ کہ وہ وہاں پر یہ جو حسینی برہمن ہے وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہی جو ہے انہیں پتہ چل گیا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس نہیں آئے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کو مظلومی کے ساتھ شہید کر دیا اور لوگوں نے انہیں بتایا تو پھر انہوں نے خود ہی اپنی گردنوں کے اوپر چھرے چلا لی۔ انہوں نے کہا کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے وفاداری دکھائی۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت ساری یعنی مختلف الفاظ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ہم صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر انہوں نے وہ قربانی دی کس کے لیے۔ تو میں نے بتایا کہ ان کی قربانی وہ انسانیت کے لیے قربانی، وہ کسی خاص مذہب کے لیے بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہو۔ بھئی دیکھیں اگر مسلمانوں کے لیے ہوتی تو مسلمانوں نے خود امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین کو وہ یزید جو کہ اسلام کا اپنے لیے نام لیتا تھا، اگرچہ وہ اس کا اسلام سے یعنی تعلق کیا بنتا ہو کہ جو زبان سے کلمہ پڑھنا ہی تو صرف اسلام نہیں ہے نا، یعنی جب تک آپ کے عمل جو ہیں وہ اسلام والے نہیں ہیں، عمل سارے شیطانی ہیں، راکشس والے ہیں اور زبان سے صرف اسلام اسلام کر رہا ہے۔ تو امام حسین نے قربانی انسانیت کے لیے دی، تو وہ جو سامنے جو تھے وہ ظالم تھے، تو یہ ظالم اور مظلوم اور ظالم کی جنگ ہے۔ ایک طرف انسانیت کھڑی ہے اور دوسری طرف شیطانیت کھڑی ہے۔ تو امام حسین امام حسین انسانیت کے لیے قربانی دینے والی شخصیت ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ، جو بھی انسان ہے جس کے بھی دل میں درد ہے، وہ امام حسین کی اس شہادت کو سن کر ان واقعات کو ان کی یاد میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ خدایا یہ کیا ہو گیا۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کی اولاد کو، نبی کے نواسوں کو، کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، انہیں ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے کہ جو تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑا ہی مظلومانہ واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔